امریکی شہر ڈیلس میں چھکوں اور چوکوں کی برسات۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے افتتاحی میچ میں امریکہ نے کینیڈا کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کینیڈا نے پہلے کھیلتے ہوئے 194 رنز اسکور کیے۔ نونی دھلیوال اور نیکولسن کرٹن نے نصف سنچریاں اسکور کی۔ ایرون جانس کے دھواں دھار 94 اور اینڈرس گوس کے 65 رنز کی بدولت امریکہ نے ہدف 3 وکٹوں پر بآسانی حاصل کر لیا۔ امریکہ میں ٹی20 ورلڈ کپ کی مختصر افتتاحی تقریب گراؤنڈ میں کینیڈا اور امریکہ کے پرچم کے ساتھ قومی ترانے بجائے گئے۔ آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر فین پارک قائم۔ مکمل افتتاحی تقریب آج ویسٹ انڈیز میں ہوگی۔ گوگل کا ڈوڈل بھی ٹی20 ورلڈ کپ کے رنگ میں نہا گیا۔ ٹی20 ورلڈ کپ کا سب سے ہائی وولٹیج میچ 9 جون کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ نیو یارک کے گراؤنڈ میں دونوں ٹیمیں ایکشن میں دکھائی دیں گی۔ میچ کی ٹکٹیں $20,000 سے بھی تجاوز کر گئیں۔ پاکستانی ٹیم آج سے پریکٹس کا آغاز کرے گی۔ بھارتی ٹیم پہلے سے ہی ڈیلس میں موجود۔ میگا ایونٹ کی فاتح ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ $16 لاکھ ملیں گے۔ رنر اپ کو $8 لاکھ اور سیمی فائنل ہارنے والی ٹیموں کو $4 لاکھ دیے جائیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ورلڈ کپ جیتنے پر ہر کھلاڑی کو $1 لاکھ انعام دے گا۔ کراچی میں آج سے گرمی میں کمی کا امکان۔ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی۔ رات کے وقت کچھ مقامات پر بوندا باندی کی بھی امید۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر برقرار۔ 15 جون تک سلسلہ برقرار رہے گا۔ اندرون سندھ درجہ حرارت 2 سے 4 ڈگری تک نیچے آ گیا۔ رواں ماہ کے تیسرے ہفتے سے پری مونسون کا آغاز ہوگا۔ راولپنڈی میں شدید گرمی کے دوران غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی کا بند رہنا معمول بن گیا۔ شہریوں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وزیر اعظم نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ متنازع ٹویٹ پر پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ۔ بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے متنازع ویڈیو اپلوڈ کرنے پر 3 رہنماؤں کو نوٹسز۔ ایف آئی اے نے چیئرمین بیرسٹر گوہر، جنرل سیکرٹری عمر ایوب اور سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن کو منگل کے روز تفتیش کے لیے طلب کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کا مشورہ دے کر کیا غلط کیا؟ سابق صدر عارف علوی کا سوال۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کا پی ٹی آئی سے بغاوت چھوڑنے کا مطالبہ۔ مذاکرات کی پھر پیشکش کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری۔ فراہمی و نکاسی آب کا نظام، رابطہ سڑکوں، پختہ گلیوں کی تعمیر، اسٹریٹ لائٹس لگانے اور پارکس کی بحالی ترقیاتی منصوبے میں شامل۔ پہلے مرحلے میں 10 ماہ کے دوران لاہور کے 6 زون کی تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ پولیس نے کراچی میں کباڑ خانوں کو باقاعدہ رجسٹر کرنے کی سفارش کر دی۔ کباڑی موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے پارٹس بغیر اجازت خرید نہیں سکیں گے۔ تمام کباڑی کیمرے لگائیں گے۔ محکمہ پولیس نے ڈرافٹ تیار کر لیا۔ کراچی کے علاقے گارڈن سے آئی ٹی کے ماہر ڈکیت پکڑے گئے۔ چھینے گئے 17 موبائل فونز اور 1 موٹر سائیکل پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی۔ ملزمان IMEI نمبر بدلنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ پہلوان گوٹ سے ڈکیتی اور لوٹ مار کی متعدد وارداتوں میں ملوث 2 ملزمان گرفتار۔ قبضے سے پستول اور چھینے ہوئے موبائل فون برآمد۔ لاہور میں سابق ایمس جناح اسپتال ڈاکٹر امجد محمود ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر زخمی۔ گھر پر لوٹ مار کے دوران ڈاکو نے گولی مار کر زخمی کر دیا۔ نواب ٹاؤن میں موٹر سائیکل پر سوار ملزمان کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی۔ دونوں اہلکاروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں بھکاریوں کے خلاف آپریشن کی تیاریاں۔ جیلوں میں بیرک تیار کر لی گئیں۔ ہر بیرک میں 100 سے 200 افراد کی گنجائش ہوگی۔ محکمہ داخلہ بھکاری مافیا کے گینگ لیڈرز کے لیے سزا میں اضافے کا قانون لائے گا۔ حیدرآباد سلنڈر دھماکے کے ایک اور زخمی نے سول اسپتال کراچی میں دوران علاج دم توڑ دیا۔ مرنے والوں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی۔ 9 مریضوں کی حالت تشویشناک قرار۔ کرک میں پہاڑوں پر لگنے والی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ پہاڑوں میں لگی آگ میں مسلسل اضافہ۔ راستہ ہونے سے ریسکیو اہلکاروں کو امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا۔ کمشنر کراچی نے 7 اضلاع میں 22 مویشی منڈیاں قائم کرنے کی اجازت دے دی۔ لاہور میں شاہپور مویشی منڈی لگ گئی۔ جانور کے دام مہنگے ہونے کے باعث شہری صرف ونڈو شاپنگ کرنے لگے۔
اسرائیلی فوج کی بمباری سے 24 گھنٹے میں مزید 95 فلسطینی شہید، 350 زخمی، جبالی سے صہیونی فوج کی واپسی کے بعد ہولناک مناظر، خواتین اور بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 30 افراد کی لاشیں ملی، عمارتیں ملیا میٹ، سیوریج اور پانی کی لائنیں بموں سے اڑا دی گئیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے، نیو یارک کی یونیورسٹی میں طلبہ کا بینرز اٹھا کر احتجاج، ہائی اسکول کے طلبہ نے کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا، پیرس میں عوام کا جمع غفیر امٹ آیا، پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ کی، روم میں پولیس کا مظاہرین پر طاقت کا استعمال۔ قطر، امریکہ اور مصر نے اسرائیل اور حماس سے صدر جو بائیڈن کے مجوزہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر جو بائیڈن کا مجوزہ معاہدہ مستقل جنگ بندی کا روڈ میپ اور تنازع کا خاتمہ کرے گا، مشترکہ بیان۔ اسپینش فٹ بال کلب ریال میڈرڈ نے 15ویں مرتبہ چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا، فائنل میں بورشیا کو 2 گول سے شکست دی، ریال میڈرڈ کی جانب سے کارواہال اور وینکس جونیئر نے گول اسکور کیے۔ سعودی عرب کا کنگز فٹ بال کپ الہلال کے نام، نیمار کی ٹیم نے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو کی ٹیم کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے دی، الہلال کے حامیوں کا جشن، کرسٹیانو رونالڈو رو پڑے۔ بالی ووڈ سپر اسٹار سلمان خان کے قتل کا ایک اور منصوبہ ناکام، پولیس نے بشنوئی گینگ کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا، ملزمان کا سلمان خان کی گاڑی پر حملے کا منصوبہ تھا۔ اور فربا چہرے پر معصومیت بے ساختہ مزاح کی علامت، الف نون کے ننا کو بچھڑے 38 برس بیت گئے، ٹی وی ڈرامے اور فلموں میں کردار آج بھی یادگار۔